تو قیامت کے دن میدان حشر میں جب انتظار ہو رہا ہوگا حساب کتاب شروع ہونے کا، اس وقت بہت شدید ترین گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے اس گھبراہٹ کی وجہ سے پسینہ ان کا نکلے گا، اور یہ پسینہ نشانی ہوگی کہ وہ کس قدر گھبرائے ہوئے اور پریشان ہیں، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اور مقصد یہاں پر اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ بہت شدید گھبراہٹ ہوگی۔ اس گھبراہٹ سے بچنے کا انتظام وہ دنیا میں ہی ہو سکتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے ندامت شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کرے کہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ میدان حشر میں جمع ہو کر حساب کتاب کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، اور حساب کتاب شروع ہونے کا جو انتظار ہے وہ شدید بے چینی، گھبراہٹ اور پریشانی کا سبب بنے گا۔ لوگوں کا انتظار جب صبر ان کا جواب دے جائے گا تو وہ تلاش کریں گے کسی ایسی ہستی کو، کسی ایسی شخصیت کو کہ جو اللہ رب العزت سے سفارش کر کے حساب کتاب شروع کروا سکے۔ یہ وہ موقع ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، بڑی شفاعت۔ یہ ساری انسانیت اس شفاعت کا فائدہ اٹھائے گی، کافر بھی، مسلم بھی، اگلے پچھلے سب، کیونکہ یہ پریشانی سب کی مشترکہ پریشانی ہوگی کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا اور کچھ پتہ نہیں چل رہا میرا کیا بنے گا، دوزخ میں جاؤں گا کہ جنت میں جاؤں گا، فیل ہوں گا کہ پاس ہوں گا، نتیجہ آئے تو صحیح کیا ہے نتیجہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں لوگ پہنچیں گے، مختلف نبیوں کے پاس جانے کے بعد، اور جب کوئی بھی نبی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا۔